روافر در انتاؤس مجاہد و عطا و سعید بن المصیب و ابراہیم، یا ان مردوں پر جو محض کھانے پینے کے واسطے طفیلی کے طور پر رہتے ہیں اور ان کو بوجائے اس درست نہ ہونے کی عورتوں کی طرف ذرا توجہ نہ ہو۔ تابعین کی تخصیص اس لیے ہے کہ اس وقت ایسے ہی لوگ موجود تھے۔ قذافت درہن ابن عباس اور اسی حکم ہے ہر مسلوب العقل پس مدار حکم کا سلب حواس پر ہے، نہ کہ تابع اور طفیلی ہونے پر، مگر اس وقت وہ تابع ایسے ہی تھے اس لیے تابع ذکر کر دیا گیا۔ لقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدر مغفل نے عقلہ احمق لا بقصرت للنساء، اور جو سمجھ رکھتا ہو تو وہ بہرحال اجنبی مرد ہے، گو بوڑھا یا خسی یا محبوب ہی کیوں نہ ہو اس سے پردہ واجب ہے، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردہ کی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بغلوق کے قریب نہیں پہنچے اور انہیں شہوت کی کچھ خبر نہیں۔ بس ان سب کے سامنے وجہ و قفین و قدمین کے علاوہ زینت کے مواقع مذکورہ کا ظاہر کرنا بھی جائز ہے، یعنی سر اور سینہ اور شوہر کے روبرو کسی جگہ کا بھی اخفاء واجب نہیں، مگر خاص بدن کو دیکھنا خلاف اولیٰ ہے۔ اور پردے کا یہاں تک اہتمام رکھیں کہ چلنے میں اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے، یعنی زیور کی آواز غیر محرموں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اور مسلمانوں، تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی ہو تو تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، ورنہ معصیت معنی فلاح کامل ہو جاتی ہے۔ معرف و مسائل، انسداد فواحش اور حفاظت عصمت کا ایک اہم باب پردہ نساء۔ عورتوں کے لیے حجاب اور پردہ کے احکام کی پہلی آیات وہ ہیں جو سورہ احزاب میں ام المومنین حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے وقت نازل ہوئیں، جس کی تاریخ بعض حضرات نے 3 ہجری بتلائی ہے، صفحہ نمبر 68۔ تفسیر ابن کثیر اور نیل الاوتار میں 5 ہجری کو ترجیح دی ہے، اور روح المعانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ذی قعدہ 5 ہجری میں یہ عقد ہوا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلی آیات حجاب اسی موقع پر نازل ہوئیں، اور سورہ نور کی یہ آیت کسائی افق کے ساتھ نازل ہوئی ہیں جو غزوہ بنی المستلق یا مریسی سے واپسی پر میں پیش آیا۔ یہ غزوہ سن 6 ہجری میں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ نور کی آیات پردہ و حجاب نزول کے اعتبار سے بعد میں آئی ہیں۔ سورہ احزاب کی 4 آیتیں متعلقہ حجاب نزول کے اعتبار سے مقدم ہیں، اور شرعی پردہ کے احکام اسی وقت سے شروع ہوئے جبکہ سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں۔ اس لیے حجاب اور پردہ کی پوری بحث تو انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گی، جہاں صرف ان آیات کی تفصیل لکھی جاتی ہے جو سورہ نور میں آئی ہیں۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یغضو یا غض سے مشتق ہے، جس کے معنی کم کرنے اور پست کرنے کے ہیں، اور یعنی راغب نگاہ پست اور نیچی رکھنے سے مراد نگاہ کو ان چیزوں سے پھیر لینا ہے جن کی طرف دیکھنا شرعاً ممنوع ناجائز ہے۔ ابن کثیر، ابن حبان نے یہی تفسیر فرمائی ہے۔ اس میں غیر محرم عورت کی طرف بری نیت سے دیکھنا تحریماً اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتاً داخل ہے، اور کسی عورت یا مرد کی ستر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے۔ مواضع ضرورت جیسے علاج معالجہ وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کسی کا راز معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر میں جھانکنا اور تمام وہ کام جن میں نگاہ کے استعمال کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اس میں داخل ہیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ اس میں زنا، لواطت اور 2 عورتوں کا باہمی سحاق جس سے شہوت پوری ہو جائے، ہاتھ سے شہوت پوری کرنا، یہ سب ناجائز و حرام چیزیں داخل ہیں۔ مراد اس آیت کی ناجائز و حرام شہوت رانی اور اس کے تمام مقدمات کو ممنوع کرنا ہے، جن میں سے ابتدا اور انتہا کو تصریحاً بیان فرما دیا، باقی درمیانی مقدمات سب اس میں داخل ہو گئے۔ فتنہ شہوت کا سب سے پہلا سبب اور مقدمہ نگاہ ڈالنا اور دیکھنا ہے، اور آخری نتیجہ زنا ہے۔ ان دونوں کو صراحتاً ذکر کر کے حرام کر دیا گیا۔ ان کے درمیانی حرام مقدمات مثلاً باتیں سننا، ہاتھ لگانا وغیرہ، یہ سب ضمناً آ گئے۔ ابن کثیر نے حضرت عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ کل ما اصل اللہ بہ فہو قبیرۃ وقد ذکر الطرفین، یعنی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہو سب قبیرہ ہی ہیں، لیکن آیت میں ان کے 2 طرف
ابتدا و انتہا کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ ابتدا نظر اٹھا کر دیکھنا اور انتہا زنا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، صفحہ نمبر 69، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: النظر سحم من سحام ابلیس مسموم من طرقہ مخافتی ابدلت ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ عز ابن کثیر۔ ترجمہ: نظر ایک زہریلا تیر شیطان کے تیروں میں سے ہے، جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ تجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا: اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس طرف سے پھیر لو۔ ابن کثیر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں جو یہ آیا کہ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری گناہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے، ورنہ بالقصد پہلی نظر بھی معاف نہیں۔ بیریش لڑکوں کی طرف قصدن نظر کرنا بھی اسی کو حکم میں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت سے اسلاف امت کسی امرد بیریش یعنی داڑھی کے بغیر لڑکے کی طرف دیکھتے رہنے سے بڑی سختی سے کے ساتھ منع فرماتے ہیں، اور بہت سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ غالباً یہ اس صورت میں ہے جب کہ بری نیت اور نفس کی خواہش کے ساتھ نظر کی جائے۔ واللہ اعلم۔ غیر محرم کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اس کی تفصیل وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اس طویل آیت کے ابتدائی حصہ میں تو وہی حکم ہے جو اس پہلی آیت میں مردوں کو دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں، یعنی نگاہ پھیر لیں۔ مردوں کے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں، مگر ان کا ذکر علیحدہ و تاکید کے لیے کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محرم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے، خواہ شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت و شہوت کے، دونوں صورتیں حرام ہیں۔ اور اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے، جس میں مذکور ہے کہ ایک روز ام سلمہ اور میمونہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اچانک عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آ گئے، اور یہ واقعہ احکام حجاب نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہیں، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ روائے ابو داؤد و ترمذی وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، صفحہ نمبر 70۔ اور دوسرے بعض فقہا نے کہا کہ بغیر شہوت کے غیر مرد کو دیکھنے میں عورت کے لیے مذائقہ نہیں۔ ان کا استدلال صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث سے ہے جس میں مذکور ہے کہ مسجد نبی کے احاطہ میں کچھ حبشی نوجوان عید کے روز اپنا سپاہیانہ کھیل دکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے لگے، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان کا کھیل دیکھا، اور اس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک خود ہی اس سے اکتا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظر شہوت تو حرام ہے، اور بلا شہوت نظر کرنا بھی خلاف اولیٰ ہے۔ اور ایک عورت کو دوسری عورت کے مواضع سطر کو دیکھنا بغیر خاص ضرورتیں کہ یہ بھی اس آیت کے الفاظ سے حرام ہے، کیونکہ جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے کہ موضع سطر یعنی مردوں کا ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کا کل بدن بجز چہرہ اور ہتھیلیوں کے یہ مواضع سطر ہیں، ان کا چھپانا سب سے یعنی تمام نامحرموں سے محرم کا حکم آگے آ رہا ہے، فرض ہے۔ نہ کوئی مرد دوسرے مرد کا سطر دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی عورت دوسری عورت کا سطر دیکھ سکتی ہے، اور مرد کسی عورت کا یا عورت کسی مرد کا سطر دیکھے یہ بدرجہ اولیٰ حرام ہے، اور آیت مذکور کے حکم غض بصر کے خلاف ہے، کیونکہ آیت کا مطلب جو اوپر بیان ہو چکا ہے اس میں ہر ایسی چیز سے نظر پست رکھنا اور ہٹا لینا مراد ہے جس کی طرف دیکھنے کو شرع میں ممنوع کیا گیا ہے۔ اس میں عورت کے لیے عورت کا سطر دیکھنا بھی داخل ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ۔
زینت لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو مزین اور خوش منظر بنائے۔ وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیور بھی۔ یہ چیزیں جب کسی عورت کے بدن پر نہ ہوں، علیحدہ ہوں، تو با اتفاق امت ان کو دیکھنا مردوں کے لیے حلال ہے، جیسے بازار میں بکنے والے زنانہ کپڑے اور زیور کے ان کے دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس لیے جمہور مفسرین نے اس آیت میں زینت سے مراد محل زینت یعنی وہ اعضاء جن میں زینت کی چیزیں زیور وغیرہ پہنی جاتی ہیں وہ مراد لیے ہیں، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی زینت یعنی مواقع زینت کو ظاہر نہ کریں۔ قضاء فی الروح، اس آیت میں جو عورت کے لیے اظہار زینت کو حرام قرار دیا گیا ہے، آگے اس حکم سے دو استثناء بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک منظور کے اعتبار سے ہے یعنی جس کی طرف دیکھا جائے، دوسرا ناظر یعنی دیکھنے والوں کے اعتبار سے۔ احکام پردہ سے استثناء، پہلا استثناء ما ظہر منہا کا ہے، یعنی عورت کے لیے اپنی زینت کی کسی چیز کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں۔ صفحہ نمبر 71، بجز ان چیزوں کے جو خود بخود ظاہر ہوئی جاتی ہیں، یعنی کام کاج اور نقل و حرکت کے وقت جو چیزیں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں اور عادتاً ان کا چھپانا مشکل ہے، وہ مستثنیٰ ہے، ان کے اظہار میں کوئی گناہ نہیں۔ ابن کثیر، مراد اس سے کیا ہے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیریں مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ما ظہر منہا میں جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ اوپر کے کپڑے ہیں، جیسے برقع یا لمبی چادر جو برقع کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یہ کپڑے زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں۔ تو مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں، بجز ان اوپر کے کپڑوں کے کہ جن کا چھپانا بضرورت باہر نکلنے کے وقت ممکن نہیں، جیسے برقع وغیرہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہو تو نقل و حرکت اور لین دین کے وقت چہرے اور ہتھیلیوں کو چھپانا مشکل ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی تفسیر کے مطابق تو غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں، صرف اوپر کے کپڑے برقع وغیرہ کا اظہار بضرورت مستثنیٰ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے۔ اس لیے فقہائے امت میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں پردے سے مستثنیٰ ہیں اور ان کا غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے یا نہیں، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ستر عورت جو نماز میں اجماعاً اور خارج نماز علل صحا فرض ہے، اس سے چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنیٰ ہیں۔ اگر ان کو کھول کر نماز پڑھی تو نماز با اتفاق صحیح و درست ہو جائے گی۔ قاضی بیضاوی اور خازن نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مقتضا آیت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کی کسی چیز کو بھی ظاہر نہ ہونے دے، بجز اس کے جو نقل و حرکت اور کام کاج میں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں۔ ان میں برقع اور چادر بھی داخل ہیں، اور چہرہ اور ہتھیلیاں بھی کہ جب عورت کسی مجبوری کی ضرورت سے باہر نکلتی ہے تو برقع چادر وغیرہ کا ظاہر ہونا تو متعین ہی ہے۔ لین دین کی ضرورت میں بعض اوقات چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی کھل جاتی ہیں تو وہ بھی معاف ہیں، گناہ نہیں۔ لیکن اس آیت سے یہ کہیں ثابت نہیں کہ مردوں کو چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا بھی بلا ضرورت جائز ہے، بلکہ مردوں کا تو وہی حکم ہے کہ نگاہ پست رکھیں۔ اگر عورت کہیں چہرہ اور ہاتھ کھولنے پر مجبور ہو جائے تو مردوں کو لازم ہے کہ بلا عذر شرعی اور بلا ضرورت کہ اس کی طرف نہ دیکھیں۔ اس توجیہ میں دونوں روایتیں اور تفسیریں جمع ہو جاتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ غیر محرم عورت کے چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر کرنا بھی بغیر ضرورت کے جائز نہیں۔ صفحہ نمبر 72۔ اور زواجر میں ابن حجر مکی شافی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب نقل کیا ہے کہ اگرچہ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں ستر عورت کے فرض میں داخل نہیں، ان کو کھول کر بھی نماز ہو جاتی ہے، مگر غیر محرم مردوں کو ان کا دیکھنا بلا ضرورت شرعیہ جائز نہیں۔ اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ جن فقہاء نے چہرہ اور ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز قرار دیا ہے وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو چہرہ وغیرہ دیکھنا بھی
جائز ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ حسن اور زینت کا اصل مرکز انسان کا چہرہ ہے اور زمانہ فتن و فساد اور غلبہ ہوا اور غفلت کا ہے۔ اس لیے بجز مخصوص ضرورتوں کے مثلاً علاج، معالجہ یا کوئی خطرہ شدید وغیرہ، عورت کا غیر محرم کے سامنے قصداً چہرہ کھولنا بھی ممنوع ہے، اور مردوں کو اس کی طرف قصداً نظر کرنا بھی بغیر ضرورت شرعیہ کے جائز نہیں۔ آیت مذکورہ میں زینت ظاہرہ کے استثناء کے بعد ارشاد ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی آنچل مار لیا کریں اپنے دوپٹوں کا اپنے سینوں پر۔ خمار کی جمع ہے اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعمال کرے اور اس سے گلا اور سینہ بھی چھپ جائے۔ جیوب جیب کی جمع ہے جس کے معنی ہے گریبان، چونکہ زبانہ جاہلی قدیم سے گریبان سینہ ہی پر ہونے کا معمول ہے، اس لیے جیوب کے چھپانے سے مراد سینہ کا چھپانا ہے۔ شروع آیت میں اظہار زینت کی ممانعت تھی، اس جملہ میں اخفاء زینت کی تاکید اور اس کی ایک صورت کا بیان ہے جس کی اصل وجہ ایک رسم جاہلیت کا مٹانا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے پشت پر چھوڑ دیتی تھیں، جس سے گریبان اور گلا اور سینہ اور کان کھلے رہتے تھے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں، بلکہ وہ دوپٹے کے دونوں پلے ایک دوسرے پر الٹ لیں تاکہ یہ سب اعضاء چھپ جائیں۔ روا ابن حاتم عن ابی جبیر رحمۃ اللہ علیہ رو۔ آگے دوسرا استثناء ان مردوں کا بیان کیا گیا ہے جس سے شرعاً پردہ نہیں، جس کے دو سبب ہیں۔ ایک، اول تو جن مردوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے ان سے کسی فتنہ کا خطرہ نہیں، وہ محارم ہیں جن کی تباہی کو حق تعالیٰ نے خلفتاً ایسا بنایا ہے کہ وہ ان عورتوں کی عصمت کے محافظ ہوتے ہیں، ان سے خود کوئی فتنہ کا احتمال نہیں۔ دو، دوسرے ہر وقت ایک جگہ سے رہنے سہنے کی ضرورت بھی سہولت پیدا کرنے کی مقتضی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شوہر کے سوا دوسرے محارم کو جو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ احکام حجاب و پردہ سے استثناء ہے، ستر عورت سے استثناء نہیں۔ عورت کا جو بدن ستر میں داخل ہے، جس کا کھولنا نماز میں جائز نہیں، اس کا دیکھنا محارم کے لیے بھی جائز نہیں۔ اس آیت میں 8 قسم کے محرم مردوں کا اور 4 دوسری اقسام کا پردہ سے استثناء کیا گیا ہے، اور سورہ احزاب کی آیت جو نزول میں اس سے مقدم ہے اس میں صرف 7 اقسام کا ذکر ہے، 5 کا اضافہ سورہ نور کی آیت میں کیا گیا ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 73۔ تنبیہ، یاد رہے کہ اس جگہ لفظ سے محرم عام معنی میں استعمال ہوا ہے جو شوہر پر بھی مشتمل ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں محرم کی جو خاص تفسیر ہے کہ جس سے کبھی نکاح جائز نہ ہو، وہ یہاں مراد نہیں۔ تفصیل ان 12 مستثنیات کی جو سورہ نور کی مذکورہ آیت میں ہے یہ ہے: 1، سب سے پہلے شوہر ہے جس سے بیوی کے کسی عضو کا پردہ نہیں، اگرچہ اعضاء مخصوصہ کو بلا ضرورت دیکھنا خلاف اولا ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رائی منی ولا رأیت منہ، یعنی نہ آپ نے میرے خاص اس کو دیکھا نہ میں نے آپ کے۔ 2، دوسرے اپنے باپ ہیں جس میں دادا پردادا سب داخل ہیں۔ تیسرے شوہر کا باپ ہے، اس میں بھی دادا پردادا سب داخل ہیں۔ چوتھے اپنے لڑکے جو اپنی اولاد میں ہیں۔ 5ویں شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں۔ 6، اپنے بھائی، اس میں حقیقی بھائی بھی داخل ہیں، اور باپ شریک یعنی الاتی اور ماں شریک یعنی اخیافی بھی ہیں، لیکن ماموں، خالہ یا چچا، تایا اور پھوپھی کے لڑکے کہ جن کو عام عرف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں، وہ غیر محرم ہیں۔ 7، بھائیوں کے لڑکے، یہاں بھی صرف حقیقی یا الاتی یا اخیافی کے بھائی کے لڑکے مراد ہیں، دوسرے عرفی بھائیوں کے لڑکے شامل نہیں۔ 8ویں بہنوں کے لڑکے، اس میں بھی بہنوں کے سے حقیقی اور الاتی اخیافی بہنیں مراد ہیں، ماموں زاد چچا زاد بہنیں داخل نہیں۔ یہ 8 قسمیں تو محرم کی ہیں۔ 9ویں قسم او نسائہن، یعنی اپنی عورتیں، جس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں کہ ان کے سامنے بھی وہ تمام اعضاء کھولنا جائز ہے جو اپنے باپ بیٹوں کے سامنے کھولے جا سکتے ہیں، اور یہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ استثناء احکام حجاب و پردہ سے ہے، احکام ستر سے نہیں۔ اس لیے جو اعضاء ایک عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے نہیں کھول سکتی، ان کا کھولنا کسی مسلمان عورت کے سامنے بھی جائز نہیں۔ علاج معالجہ وغیرہ کی ضرورتیں مستثنیٰ ہیں۔ نسائہن، مسلمان عورتوں کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ کافر مشرک عورتوں سے بھی پردہ واجب ہے، وہ غیر محرم مردوں کے حکم میں ہیں۔
ابن کثیر نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کافر عورت کے سامنے اپنے اعضاء کھولے، لیکن احادیث صحیحہ میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں کافر عورتوں کا ازواج مطہرات کے پاس جانا ثابت ہے۔ اس لیے اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کافر عورتوں کو مثل غیر محرم مردوں کے قرار دیا ہے، صفحہ نمبر 74۔ بعض نے اس معاملہ میں مسلمان اور کافر دونوں قسم کی عورتوں کا ایک ہی حکم رکھا ہے کہ ان سے پردہ نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ لفظ نسائہن میں تو سبھی عورتیں مسلم اور کافر داخل ہیں، اور سلف صالحین سے جو کافر عورتوں سے پردہ کرنے کی روایات منقول ہیں وہ استحباب پر مبنی ہیں۔ روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار فرما کر کہا ہے، حاصل قول او فقہ بالناس الجوم فإنه لا يقاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذمیات۔ روح المعانی ترجمہ، یہی قول آج کل لوگوں کے مناسب حال ہے کیونکہ اس زمانے میں مسلمان عورتوں کا کافر عورتوں سے پردہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ 10ویں قسم او ما ملکت ایمانہن ہے، یعنی وہ جو ان عورتوں کے مملوک ہوں۔ ان الفاظ کی عموم میں تو غلام اور لونڈیاں دونوں داخل ہیں، لیکن اکثر ائمہ فقہا کے نزدیک اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں، غلام مراد اس میں داخل ہیں۔ ان سے عام محرم کی طرح پردہ واجب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری قول میں فرمایا، لا یغرنکم آیت النور فإنہ فی الآناسا دون الذکور، یعنی تم لوگ کہیں سورہ نور کی اس آیت سے مغالطہ میں نہ پڑ جاؤ کہ او ما ملکت ایمانہن کے الفاظ عام ہیں، مرد غلاموں کو بھی شامل ہیں، لیکن واقعہ ایسا نہیں۔ یہ آیت صرف عورتوں یعنی کنیزوں کے حق میں ہے، مرد غلام اس میں داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلام مرد کے لیے اپنی آقا عورت کے بال دیکھنا جائز نہیں۔ روح المعانی۔ باقی رہا یہ سوال کہ جب لفظ او ما ملکت ایمانہن سے صرف عورتیں لونڈیاں ہی مراد ہیں تو اس سے پہلے نسائہن میں داخل ہیں، ان کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب حساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ لفظ نسائہن اپنے ظاہر قرع اعتبار سے صرف مسلمان عورتوں کے لیے ہے، اور مملوکہ باندیوں میں اگر کافر بھی ہوں تو ان کو مستثنیٰ نہ کرنے کے لیے یہ لفظ علیحدہ لایا گیا ہے۔ 11ویں قسم اوت تبعین غیر اول الاربعۃ من الرجال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ 11ویں قسم اوت تابعین غیر اول الاربعۃ من الرجال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مغفل اور بدحواس قسم کے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت و دلچسپی ہی نہ ہو۔ ابن کثیر۔ اور یہی مضمون ابن جریر نے ابو عبداللہ ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن عطیہ رحمۃ اللہ وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ اس لیے اس سے مراد وہ مرد ہیں جو عورتوں کی طرف نہ کوئی رغبت و شہوت رکھتے ہوں، نہ ان کے اوصاف حسن اور حالات سے کوئی دلچسپی رکھتے ہوں کہ دوسرے لوگوں سے بیان کر دیں، بخلاف مخنث قسم کے لوگوں کے جو عورتوں کے اوصاف خاص سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے بھی پردہ واجب ہے۔ صفحہ نمبر 75۔ جیسے کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک مخنث ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی ہجرہ، اور امہات المومنین اس کو غیر اول الاربعۃ من الرجال جو اس آیت میں مذکور ہے داخل سمجھ کر اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، اس کی باتیں سنی تو گھروں میں داخل ہونے سے اس کو روک دیا۔ روح المعانی۔ اسی لیے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح منحاس میں فرمایا کہ مرد اگرچہ نامرد یا محبوب یعنی مقتول العضو یا بہت بوڑھا ہو، اس غیر اول الاربعۃ کے لفظ میں داخل نہیں، ان سب سے پردہ واجب ہے۔ اس میں غیر اول الاربعۃ کے لفظ کے ساتھ جو التابعین کا لفظ مذکور ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مغفل بدحواس لوگ جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لیے گھروں میں چلے جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اس کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا کہ اس وقت ایسے مغفل قسم کے کچھ مرد ایسے ہی تھے جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لیے گھروں میں جاتے تھے۔ اصل مدار حکم کا ان کے مغفل بدحواس ہونے پر ہے، تابع اور طفیلی ہونے پر نہیں۔ واللہ عالم۔ 12ویں قسم اوت طفل الذین
اس سے مراد وہ بالغ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات و صفات اور حرکات و سکنات سے بالکل بے خبر ہوں، اور جو لڑکا ان امور سے دلچسپی لیتا ہو وہ مراحق یعنی قریب البلوغ ہے، اس سے پردہ واجب ہے۔ ابن کثیر امام حساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں طفل سے مراد وہ بچے ہیں جو مخصوص معاملات کے لحاظ سے عورتوں اور مردوں میں کوئی امتیاز نہ کرتے ہوں۔ ذکر عن المجاہد ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، یعنی عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے اتنی زور سے نہ رکھیں، اپنے قدم اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور ان کی مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو۔ زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا جائز نہیں۔ صفحہ نمبر 75 جاری ہے۔ شروع آیت میں عورتوں کو اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنے سے منع فرمایا تھا، آخر میں اسی کی مزید تاکید ہے کہ مواضع زینت سر اور سینہ وغیرہ کا چھپانا تو واجب تھا ہی، اپنی مخفی زینت کا اظہار خواہ کسی ذریعے سے ہو وہ بھی جائز نہیں۔ زیور کے اندر خود کوئی چیز ایسی ڈالی جائے جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محرم مرد سنے، یہ سب چیزیں اس آیت کی روح سے ناجائز ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سے فقہا نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا اس آیت سے ناجائز ثابت ہوا تو خود عورت کی آواز کا سنانا اس سے بھی زیادہ سخت اور بدرجہ اولی ناجائز ہوگا۔ اس لیے عورت کی آواز کو بھی ان حضرات نے ستر میں داخل قرار دیا ہے، اور اسی بنا پر تو ازل میں فرمایا کہ عورتوں کو جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی سے لینا چاہیے۔ صفحہ نمبر 76 مردوں سے تعلیم لینا بدرجہ مجبوری جائز ہے۔ صحیح بخاری و مسلم حدیث میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو متنبہ کر دے، مگر عورت آواز نہ نکالے بلکہ اپنی ایک ہتھیلی کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر اس کو متنبہ کرے۔ عورت کی آواز کا مسئلہ، کیا عورت کی آواز فی نفسہ ہی ستر میں داخل ہے اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے؟ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں عورت کی آواز کو ستر میں داخل نہیں کیا گیا۔ حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے نوازل کی روایت کی بنا پر ستر میں داخل قرار دیا ہے، اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مختارات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محرم سے بات کرتی تھیں۔ اس مجموعہ سے راجح اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے، جہاں یہ نہ ہو جائز ہے۔ حساس اور احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں، واللہ عالم۔ خوشبو لگا کر باہر نکلنا، اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت جب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے، کیونکہ وہ بھی اس کی مخفی زینت ہے، غیر محرم تک یہ خوشبو پہنچے تو ناجائز ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت کو برا کہا گیا ہے۔ مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے۔ امام حساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز تک کو قرآن نے اظہار زینت میں داخل قرار دے کر ممنوع کیا ہے تو مزین رنگوں کے مدار برقعے پہن کر نکلنا بدرجہ اولی ممنوع ہوگا، اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا چہرہ اگرچہ ستر میں داخل نہیں مگر وہ زینت کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس لیے اس کا بھی غیر محرموں سے چھپانا واجب ہے الا بضرورت۔ خصاص وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، یعنی توبہ کرو اللہ سے تم سب کے سب اے مومن بندو۔ اس آیت میں اول مردوں کو نظریں پست رکھنے کا حکم، پھر عورتوں کو ایسا ہی حکم، پھر عورتوں کو غیر محرموں سے پردہ کا حکم الگ الگ دینے کے بعد اس جملے میں سب مرد اور عورت کو شامل کر کے ہدایت کی گئی ہے کہ شہوت نفسانی کا معاملہ دقیق ہے، دوسروں کو اس پر اطلاع ہونا مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر ہر چھپا ہوا اور کھلا ہوا یکساں ظاہر ہے۔ صفحہ نمبر 77 ظاہر ہے، اس لیے اگر کسی سے احکام مذکورہ میں کسی وقت کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے، گزشتہ پر ندامت کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگے اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا عزم مصمم کرے۔ سوال نمبر 8 مندرجہ ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ترجمہ، جواب و ترجمہ: اور نکاح کرو رانڈوں کا اپنے اندر، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں اگر وہ ہوں گے مفلس، اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ قشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور اپنے آپ کو تھامتے رہیں جن کو نہیں ملتا سامان نکاح کا، جب تک مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے۔ خلاصہ تفسیر: احرار میں سے جو بے احرار میں سے ہے، جو بے نکاح ہوں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، اور بے نکاح ہونا بھی عام ہے، خواہ ابھی تک نکاح ہوا ہی نہ ہو یا ہونے کے بعد بیوی کی موت یا طلاق کے سبب بے نکاح رہ گئی، تم ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اور اسی طرح تمہارے غلام اور لونڈیاں میں جو اس نکاح کے لائق ہوں، یعنی حقوق کے نکاح ادا کر سکتے ہوں، ان کا بھی نکاح کر دیا کرو، محض اپنی مصلحت سے ان کی خواہش نکاح کی مصلحت کو فوت نہ کیا کرو۔ اور احرار کے نکاح میں پیغام دینے والے کے فقر و افلاس پر نظر کر کے انکار نہ کر دیا کرو، جبکہ اس میں کسب معاش کی صلاحیت موجود ہو، کیونکہ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو مالدار نہ ہونے کی وجہ سے نکاح سے انکار کرو، اور نہ یہ خیال کرو کہ نکاح ہو گیا تو خرچ بڑھ جائے گا۔ جو موجودہ حالت میں غنی و مالدار ہے وہ بھی نکاح کرنے سے محتاج و مفلس ہو جائے گا، کیونکہ رزق کا مدار اصل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ وہ کسی مالدار کو بغیر نکاح کے بھی فقیر و محتاج کر سکتا ہے، اور کسی غریب نکاح والے کو نکاح کے باوجود فقر و افلاس سے نکال سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جس کو چاہے مالدار کر دے، اور سب کا حال خوب جاننے والا ہے۔ جس کو غنی کرنا مقتضائے حکمت و مصلحت ہوگا، اس کو غنی کر دیا جائے گا، اور جس کے محتاج و فقیر رہنے ہی میں اس کی مصلحت ہے، اس کو فقیر رکھا جائے گا۔ اور اگر کسی کو صفحہ نمبر 78، اگر کسی کو اپنے فقر و افلاس کی وجہ سے نکاح کا سامان میسر نہ ہو، ایسے لوگوں کو کہ جن کو نکاح کا مقدور نہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اس وقت نکاح کر لیں۔ معروف و مسائل: بعض احکام نکاح، صفحہ نمبر 78 ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ نور میں زیادہ تر وہ احکام ہیں جن کا تعلق عفت و عصمت کی حفاظت اور فواحش و بے حیائی کی روک تھام سے ہے۔ اس سلسلہ میں زنا اور اس کے متعلقات کی شدید سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر استحزان کا، پھر عورتوں کے پردے کا۔ شریعت اسلام چونکہ ایک معتدل شریعت ہے، اس کے احکام سبھی اعتدال پر اور انسان کی فطری جذبات و خواہشات کی رعایت کے ساتھ تعدی اور حد سے نکلنے کی ممانعت کے اصول پر دائر ہیں۔ اس لیے جب ایک طرف انسان کو ناجائز شہوت رانی سے سختی کے ساتھ روکا گیا تو ضروری تھا کہ فطری جذبات و خواہشات کی رعایت سے اس کا کوئی جائز اور صحیح طریقہ بھی بتلایا جائے۔ اس کے علاوہ بقائے نسل کا عقلی اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے کہ کچھ حدود کے اندر رہ کر مرد عورت کے اختلاط کی کوئی صورت تجویز کی جائے۔ اسی کا نام قرآن و سنت کی اصطلاح میں نکاح ہے۔ آیت مذکورہ میں اس کے متعلق حرہ عورتوں کے اولیاء اور کنیسوں غلاموں کے آقاؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کا نکاح کر دیا کریں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ لغوی وضاحت: ایامہ ایم کی جمع ہے جو ہر اس مرد عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا نکاح موجود نہ ہو، خواہ اول ہی سے نکاح نہ کیا ہو یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت سے یا طلاق سے نکاح ختم ہو چکا ہو۔ ایسے مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے ان کے اولیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے نکاح کا انتظام کریں۔ آیت مذکورہ کے طرز خطاب سے اتنی بات تو با اتفاق ائمہ فقہا ثابت ہے کہ نکاح کا مسنون اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود اپنا نکاح کرنے کے لیے کوئی مرد یا عورت بلا واسطہ اقدام کی بجائے اپنے اولیاء کے واسطے سے یہ کام انجام دے۔ اس میں دین اور دنیا کے بہت سے مسائل اور فوائد ہیں، خصوصاً لڑکیوں کے معاملے میں کہ لڑکیاں اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کریں۔ یہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے اور اس میں فواحش کے راستے کھل جانے کا خطرہ بھی۔ اس لیے بعض روایات حدیث میں عورتوں کو خود اپنا نکاح بلا واسطہ ولی کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 79 یعنی 79۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ حکم ایک خاص
سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے۔ اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے اپنے کفو میں کر لے تو نکاح بھی ہو جائے گا، اگرچہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ موجب ملامت ہوگی، جبکہ اس نے کسی مجبوری سے اس پر اقدام نہ کیا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک اس کا نکاح ہی باطل کالعدم ہوگا جب تک ولی کی واسطہ سے نہ ہو۔ یہ جگہ اختلافی مسائل کی مکمل تحقیق اور دونوں فقہا کے دلائل بیان کرنے کی نہیں، لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ مذکورہ آیت سے زیادہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح میں اولیاء کا واسطہ ہونا چاہیے، یعنی اولیاء سے مراد ان کے وارث، ان کے ماں باپ، ان کے وارث۔ باقی یہ صورت کہ کوئی بلا واسطہ نکاح کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا، یہ آیت قرآن اس سے ساقط ہے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ لفظ ایامہ میں بالغان مرد اور عورت دونوں داخل ہیں، اور بالغ لڑکوں کا نکاح بلا واسطہ ولی سب کے نزدیک صحیح ہو جاتا ہے، اس کو کوئی باطل نہیں کہتا۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ لڑکی بالغ اگر اپنا نکاح خود کرے تو وہ بھی صحیح اور منعقد ہو جائے، ہاں خلاف سنت کام کرنے پر ملامت دونوں کو کی جائے گی۔ نکاح واجب ہے یا سنت، یا مختلف حالات میں حکم مختلف ہے، اس پر ائمہ مجتہدین تقریباً سبھی متفق ہیں کہ جس شخص کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں غالب گمان یہ ہو کہ وہ حدود شریعت پر قائم نہیں رہ سکے گا، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور نکاح کرنے پر اس کو قدرت بھی ہو کہ اس کے وسائل موجود ہوں، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض یا واجب ہے، جب تک نکاح نہ کرے گا گنہگار رہے گا۔ ہاں اگر نکاح کے وسائل موجود نہیں کہ کوئی مناسب عورت میسر نہیں، یا اس کے لیے مہر معجل وغیرہ کی حد تک ضروری خرچ اس کے پاس نہیں، تو اس کا حکم اگلی آیت میں یہ آیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وسائل کی فراہمی کی کوشش کرتا رہے، اور جب تک وہ میسر نہ ہو اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور صبر کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھے، اس سے غلبہ شہوت کو سکون ہو جائے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری زوجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کوئی شرعی لونڈی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم صاحب وسعت ہو یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسعت ہوں۔ مراد یہ تھی کہ نکاح کے لیے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو، جس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، اور فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے، تم میں بدترین آدمی وہ ہے جو بے نکاح ہو، اور تمہارے مردوں میں سب سے رذیل وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے۔ صفحہ نمبر 80۔ مظہری اس روایت کو بھی جمہور فقہا نے اسی حالت پر معمول فرمایا ہے جبکہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ غالب ہو۔ عقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ وہ صبر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور تبتل یعنی بے نکاح رہنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اسی طرح کی اور بھی روایات ہیں، ان سب کا محمل جمہور فقہا کے نزدیک وہی صورت ہے کہ نکاح نہ کرنے میں مبتلا معصیت کا خطرہ غالب ہو۔ اسی طرح اس پر بھی تقریباً سبھی فقہا کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو بظن غالب یہ معلوم ہو کہ وہ نکاح کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، مثلاً بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے میں قدرت نہیں، اس پر ظلم کا مرتکب ہوگا، اس کے لیے نکاح کرنے کی صورت میں کوئی دوسرا گناہ یقینی طور پر لازم آ جائے گا، ایسے شخص کا نکاح کرنا حرام یا مکروہ ہے۔ اب اس شخص کا حکم باقی رہا جو حالت اعتدال میں ہے کہ نہ تو ترک نکاح سے گناہ کا خطرہ قوی ہے اور نہ نکاح کی صورت میں کسی گناہ کا اندیشہ غالب ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں، اس کو نکاح کرنا افضل ہے یا ترک نکاح کر کے نفلی عبادات میں مشغول ہونا افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفلی عبادات میں لگنے سے افضل نکاح کرنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشتغال عبادت افضل ہے۔ وجہ اس اختلاف کی اصل میں یہ ہے کہ نکاح اپنی ذات کے اعتبار سے تو ایک مباح ہے، یعنی جائز ہے، جیسے کھانا پینا، سونا وغیرہ ضروریات زندگی سب مباح ہیں۔ اس میں عبادت کا پہلو اس نیت سے آ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے گا،
اور اولاد صالح پیدا ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایسی نیک نیت سے جو مباح کام بھی انسان کرتا ہے اس کے لیے بالواسطہ عبادت بن جاتی ہے۔ کھانا پینا اور سونا بھی اسی نیت سے عبادت ہو جاتا ہے۔ اور اشتغال بالعبادت یعنی اپنی ذات میں عبادت، اور اشتغال بالعبادت اپنی ذات میں عبادت ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے لیے خلوت گزینی کو نکاح سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح میں عبادت کا پہلو بنسبت مباحات کے لیے غالب ہے۔ حدیث صحیحہ میں اس کو سنت المرسلین اور اپنی سنت قرار دے کر تاکیدات بکثرت آئی ہیں۔ ان روایات حدیث کے مجموعہ سے اتنا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نکاح عام مباحات کی طرح مباح نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے، جس کی تاکیدات بھی حدیث میں آئی ہیں۔ صرف نیت کی وجہ سے عبادت کی حیثیت اس میں نہیں بلکہ سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس طرح تو کھانا پینا سونا بھی سنت انبیاء ہے کہ سب نے ایسا کیا ہے، صفحہ نمبر 81۔ مگر جب جواب واضح ہے کہ ان چیزوں پر سب انبیاء کا عمل ہونے کے باوجود یہ کسی نے نہیں کیا، نہ کسی حدیث میں آیا کہ کھانا پینا اور سونا سنت انبیاء ہے، بلکہ اس کو عام انسانی عادت کے تابع انبیاء کا عمل قرار دیا ہے، بخلاف نکاح کے کہ اس کو صراحت المرسلین اور اپنی سنت فرمایا ہے۔ تفسیر مظہری میں اس موقع پر ایک معتدل بات یہ کہی ہے کہ جو شخص حالت اعتدال میں ہو کہ نہ غلبہ شہوت سے مجبور و مغلوب ہو اور نہ نکاح کرنے سے کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ رکھتا ہو، یہ شخص اگر یہ محسوس کرے کہ نکاح کرنے کے باوجود نکاح اور اہل و عیال کی مشغولیت میرے لیے کثرت ذکر اللہ اور توجہ اللہ سے مانع نہیں ہوگی، اس کے لیے نکاح افضل ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اور صلحائے امت کا عام حال یہی تھا۔ اور اگر اس کا اندازہ یہ ہے کہ نکاح اور اہل و عیال کے مشاغل اس کو دینی ترقی، کثرت ذکر وغیرہ سے روک دیں گے تو بحالت اعتدال اس کے لیے عبادت کے لیے خلوت گزینی اور ترک نکاح افضل ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس کی تطبیق بر شاہد ہیں، اور ان میں ایک ہی ہے یہ بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اس میں یہی ہدایت ہے کہ انسان کے مال و اولاد اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دینے کا سبب نہ بننے چاہیے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، یعنی اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صالح ہوں ان کے نکاح کرا دیا کرو۔ یہ خطاب ان کے آقاؤں اور مالکوں کو ہے۔ اس جگہ صالحین کا لفظ اپنے لغوی معنی میں آیا ہے، یعنی ان میں جو شخص نکاح کی صلاحیت و استطاعت رکھتا ہو اس کا نکاح کرا دینے کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا ہے۔ مراد اس صلاحیت سے وہی ہے کہ بیوی کے حقوق زوجیت اور نفقہ و مہر معجل ادا کرنے کے قابل ہوں۔ اور اگر صالحین کو معروف یعنی نیک لوگوں کے معنی میں لیا جائے تو پھر ان کی تخصیص بالذکر اس وجہ سے ہوگی کہ نکاح کا اصل مقصد حرام سے بچنے کا وہ صالحین ہی میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صلاحیت نکاح کی رکھنے والے ہوں ان کے نکاح کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نکاح کی ضرورت ظاہر کریں اور خواہش کریں کہ ان کا نکاح کر دیا جائے تو آقاؤں پر بعض فقہا کے نزدیک واجب ہوگا کہ ان کے نکاح کر دیں، اور جمہور فقہا کے نزدیک ان پر لازم ہے کہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ اجازت دے دیں، کیونکہ مملوک غلام اور کنیزوں کا نکاح بغیر مالکوں کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکم ایسا ہی ہوگا جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یعنی عورتوں کے اولیاء پر لازم ہے کہ اپنی زیر ولایت عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص منگنی لے کر آئے اور اخلاق آپ کو پسند ہو تو ضرور نکاح کر دو۔ اگر صفحہ نمبر 82، اگر ایسا نہیں کرے گے تو زمین میں فتنہ اور وسیع پیمانے کا فساد پیدا ہو جائے گا۔ روایت ترمذی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم آقاؤں کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اجازت نکاح دینے میں کوتاہی نہ کریں، خود نکاح کرانا ان کے ذمہ واجب ہو یہ ضروری نہیں۔ ان یکونوا، صفحہ نمبر 82 ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ،
اس میں ان غریب فقیر مسلمانوں کے لیے بشارت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر وسائل مالیہ ان کے پاس نہیں کہ جب وہ اپنے دین کی حفاظت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت صالحہ سے نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مالی غنا بھی فرما دیں گے۔ اور اس میں ان لوگوں کو بھی ہدایت ہے جن کے پاس ایسے غریب لوگ منگنی لے کر جائیں کہ وہ محض ان کے فی الحال غریب فقیر ہونے کی وجہ سے رشتہ سے انکار نہ کریں۔ مال آ جانے والی چیز ہے، اصل چیز صلاحیت عمل ہے، اگر وہ ان میں موجود ہے تو ان کے نکاح سے انکار نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، اس میں آزاد اور غلام سب کو داخل فرمایا ہے اور نکاح کرنے پر ان سے غنا کا وعدہ فرمایا ہے۔ ابن کثیر اور ابن ابی حاتم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم نکاح کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ غنا و عطا فرمانے کا کیا ہے وہ پورا فرما دیں گے۔ پھر یہ آیت پڑھی ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم غنی ہونا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ۔ روائے ابن جریر و ذکر البغوی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحو ابن کثیر۔ تنبیہ: تفسیر مظہری میں ہے کہ مگر یہ یاد رہے کہ نکاح کرنے والے کو غنی اور مال عطا فرمانے کا وعدہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی حال میں ہے جبکہ نکاح کرنے والے کی نیت اپنی عفت کی حفاظت اور سنت پر عمل ہو اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد ہو۔ اس کی دلیل اگلی آیت کے یہ الفاظ ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ مال و اسباب کے لحاظ سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتے اور نکاح کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہو جائیں گے، ان کو چاہیے کہ عفت اور صبر کے ساتھ اس کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور اس صبر کے لیے ایک تدبیر بھی حدیث میں یہ بتلا دی گئی ہے کہ کثرت سے روزے رکھا کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اتنی مالی وسائل عطا فرمائیں گے جس سے نکاح پر قدرت ہو جائے۔ صفحہ نمبر 83۔ سوال نمبر 9، درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم۔ جواب اور ترجمہ: اور جو لوگ چاہیں لکھت آزادی کی مال دے کر ان میں سے کہ جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں تو ان کو لکھ کر دے دو، اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی، اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے، اور نہ زبردستی کرو اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے اگر وہ چاہیں قید سے رہنا کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا، اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بسی کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ خلاصہ تفسیر: اور تمہارے مملوکوں میں سے غلام ہوں یا لونڈیاں جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو بہتر ہے ان کو مکاتب بنا دیا کرو اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ، اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے تاکہ جلدی آزاد ہو سکیں، اور اپنی مملوکہ لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور نہ کرو، بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں۔ اور تمہاری یہ ذلیل حرکت محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا اور وہ بچنا چاہیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ معارف و مسائل: پچھلی آیت میں مملوک غلاموں اور لونڈیوں کو اگر نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو آقاؤں کو ہدایت کی گئی تھی کہ ان کو نکاح کی اجازت دے دینا چاہیے، اپنی مصلحت کے لیے ان کے طبی مصالح کو مؤخر نہ کریں، ان کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ خلاصہ اس ہدایت کا اپنے مملوک غلاموں لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو تکلیف سے بچانا ہے۔ اس کی مناسبت سے آیت مذکورہ میں ایک دوسری ہدایت
صفحہ نمبر 84۔ ایک دوسری ہدایت ان کے آقاؤں کے لیے یہ دی گئی ہے کہ اگر یہ مملوک غلام یا لونڈی آقاؤں سے معاملہ مقاتبت کا کرنا چاہیں تو ان کی اس خواہش کا پورا کر دینا بھی آقاؤں کے لیے افضل اور مستحب موجب ثواب ہے۔ صاحب ہدایہ اور عامہ فقہا نے اس حکم کو حکم استحباب ہی قرار دیا ہے، یعنی آقا کے ذمہ واجب تو نہیں کہ اپنے مملوک کو مقاتب بنا دے، یعنی اس کا نکاح کر دے، لیکن مستحب اور افضل ہے۔ اور معاملہ مقاتبت کی صورت یہ ہے کہ کوئی مملوک اپنے آقا سے کہے کہ آپ مجھ پر کچھ رقم مقرر کر دیں کہ وہ رقم میں اپنی محنت و کسب سے حاصل کر کے آپ کو ادا کروں تو میں آزاد ہو جاؤں، اور آقا اس کو قبول کرے، یا معاملہ برعکس ہو کہ آقا چاہے کہ اس کا غلام کچھ معینہ رقم اس کو دے دے تو آزاد ہو جائے اور غلام اس کو قبول کر لے۔ اگر آقا اور مملوک کے درمیان ایجاب و قبول کے ذریعے یہ معاملہ مقاتبت کا طے ہو جاتا ہے تو وہ شرعاً لازم ہو جاتا ہے، آقا کو اس کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ مقاتبت یعنی لکھنے والا معاملہ، جس وقت بھی غلام معینہ رقم کما کر اس کو دے دے گا خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ یہ رقم جو بدلے کتاب کہلاتی ہیں، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، خواہ غلام کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے کم یا زیادہ، جس پر فریقین میں بات طے ہو جائے وہ بدلے کتابت ٹھہرے گا۔ اپنے مملوک غلام یا لونڈی کو مخاطب بنا دینے کی ہدایت اور اس کو مستحب اور افضل قرار دینا شریعت اسلام کے انہی احکام میں سے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام کا مقتضی یہ ہے کہ جو لوگ شرعی حیثیت سے غلام ہیں ان کی آزادی کے زیادہ سے زیادہ راستے کھول جائیں۔ تمام کفارات میں ان کے آزاد کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ ایسے بھی غلام آزاد کرنے میں بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ مخاطب کا معاملہ بھی اسی کا ایک راستہ ہے، اس لیے اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی کہ ان علمتم فیہم خیرا، یعنی مخاطب بنانا جب درست ہوگا جب تم ان میں بہتری کے آثار دیکھو۔